الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آج سے انشاءاللہ ہم کلمے سٹارٹ کریں گے۔ تو ان لیسنز کے اندر ہم سیکھیں گے کہ جو کلمے ہیں ان کے اندر اگر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کو صحیح کریں گے اور کس طریقے سے تجوید کے ساتھ کلموں کو پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس پورے کورس میں ہم جو 6 کلمے پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ اگر ان کلموں کے اندر آپ کی کوئی غلطیاں ہیں تو وہ صحیح ہو جائیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم پہلا کلمہ سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ یہاں پر کچھ کلرز کیونکہ ہم نے جو ہے اس میں ایڈ کیے ہیں تاکہ جو ہے آسانی کے ساتھ تجوید کے جو رولز ہیں وہ آپ کو سمجھائے جا سکیں اور تجوید کے ساتھ آپ کلمے کو ود ٹرانسلیشن جو ہے وہ صحیح طور پر سیکھ سکیں۔ تو پہلا کلمہ شروع کرتے ہیں۔ تو کلمہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ جو کلرز ہیں ان عربک کے ورڈز جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پر جو کلرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کلرز کا کیا مطلب ہے تجوید کے حوالے سے۔ تو جدھر یہ گرین کلرز آپ کو نظر آئیں گے اس کا مطلب یہ آپ رائٹ سائڈ میں نیچے دیکھیں یہ لکھا ہے بولڈ ریڈ، یعنی کہ ان کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ریڈ کلر کے کلر آئیں گے وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر بلو کلر کے کلرز بھی آئیں گے وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، اور پھر آخر میں یہ پنک کلر کے جو کلر آئیں گے وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے تجوید کے رولز ہیں جو کہ ہم نے کلمے کے لیسنز کے اندر شامل کیے ہیں تاکہ صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو تجوید کے رولز کی پہچان بھی ہو جائے، کلرز کے ساتھ بھی اور ویسے بھی۔ ہم انشاءاللہ کیونکہ یہ تجوید کا کورس جو ہے وہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تجوید کے کورس کے اندر یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موٹا کب پڑھتے ہیں، باریک کب پڑھتے ہیں، غنہ کب کرتے ہیں، قلقلہ کب کرتے ہیں، اخفا کب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کلرز اس لیے دیے ہیں تاکہ تھوڑی آسانی ہو جائے آپ کے لیے سیکھنے کے اندر، آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ان کلموں کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ اور وہ ٹرانسلیشن بھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اور اردو ٹرانسلیشن بھی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کوشچن ہو آپ کو تو نیچے یہ ہمارا کانٹیکٹ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ تو شروع کرتے ہیں لا الہ۔ تو دیکھیں یہاں پر لام کے بعد الف ہے اور رول یہ ہے کہ جب الف سے پہلے زبر آئے، یہاں پر الف ہے اور الف سے پہلے جب کبھی بھی آپ کو زبر نظر آئے گی وہاں پر ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، مطلب 1 سیکنڈ۔ اور دوسرا یہاں پر مد بھی آ گئی ہے تو یہ مد کا سائن ہے، اس کو مد بولتے ہیں، یہ چھوٹی مد ہے۔ تو چھوٹی مد کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، مطلب 2 سے 3 سیکنڈ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے لا، آگے ہے الہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے۔ الہ، جو حرف ہم پڑھیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی حرف کی آواز آئے۔ اگر وہاں پر لمبا کرنے والے کوئی سائن آ رہے ہیں تو وہاں پر لمبا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو حرف ہے جیسے یہاں پر ہا ہے تو اس کو ہا ہی پڑھیں گے، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے۔ جو حرف آئے گا وہی اسی حرف کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ، الہ، ایلا، اے نہیں پڑھنا، ای پڑھتے ہیں، ای لمبا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ الہ، ال حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ال، اینڈ پھر آگے لام کو آگے والے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم شد کا سائن ہے، تو جب شد کا سائن آتا ہے تو پھر ہم آپس میں ملاتے ہیں۔
اور یہاں پر اللہ کا نام اگر آپ دیکھیں، اللہ کا نام کے اندر جو لام ہے یہ موٹا ہے. اس کو کیوں موٹا پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی ہے اللام کے اوپر، تو اس یہ وجہ سے اس اللہ کے لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو پڑھیں گے اللہ، لام کو بھی لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. پہلے والے لام کو نہیں موٹا پڑھیں گے، دوسرے والے لام کو خالی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ گرین جتنے بھی کلرز آپ کو نظر آئیں گے ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اللہ محمد، اور یہاں پر یہ دیکھیں ریڈ کلر آ گیا، ریڈ کلر کے اوپر غنہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ریڈ کلر کے اوپر غنہ کریں گے تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے اور آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے. جب بھی میم اور نون یہ 2 حروف آئیں گے ان کے اوپر اگر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں. ساتھ ساتھ رولز میں آپ کو بتا رہا ہوں، خالی کلمے کے اندر نہیں بلکہ جب ہم قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو وہاں پر بھی یہ رولز سیم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی میم اور نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں. غننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک کے اندر لے کے جانا اور 1 سیکنڈ لمبا کرنا. تو اس کو پڑھیں گے محم، اور ہا کی آواز ہے تو ہا کی ہی آواز آئے گی، ہا کی آواز نہیں آئے گی. یہ حروف کے حوالے سے میں نے مخارج جو ہیں ان کے وہ ٹیوٹوریل آلریڈی بنائی ہوئی ہے، تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو وہ لنک بھی مل جائے گا. اگر ابھی تک آپ کے حروف کی آواز صحیح نہیں ہے کہ ان حروف کو کہاں سے پڑھا جاتا ہے، ان کے اندر کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیکھیں کہ ڈسکرپشن کے اندر آپ کو وہ لنک مل جائیں گے، صفات کی بھی اور مخارج کی بھی، تو وہ بھی ضرور دیکھیں، وہ بہت آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے. تو پڑھیں گے محم، ہا کی آواز ہے تو ہا ہی پڑھیں گے، ہا گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے. محمد، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر آئے اس کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے را گرین ہے. محمد، را کے اوپر زبر، را کو موٹا پڑھیں گے، را. اور سین کے بعد واو ہے. میں آپ کو رولز بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں، جب بھی واو کے اوپر جزم آئے اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی لمبا کریں گے. را کو موٹا پڑھیں گے، سین کو لمبا کریں گے، راسو. اور سین کو لمبا واو کی وجہ سے کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، تو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، راسو. اور لام کو پھر آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، رسول اللہ. یہاں پر چھوٹا سا تو آ گیا تو رکیں گے، تو پھر پڑھیں گے. پھر ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھی جاتی. جب کبھی بھی آپ نے کسی جگہ کے اوپر رکنا ہو تو جدھر رکتے ہیں وہاں پر جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو اس کو نہیں پڑھتے، اور اسی طریقے سے اگر 2 پیش اور 2 زیر ہوں ان کو بھی نہیں پڑھتے، لیکن اگر 2 زبر آ جائیں تو وہاں پر 1 زبر پڑھیں گے جب آپ وہاں پر رکیں گے. تو یہاں پر پھر پڑھیں گے رسول اللہ. آخر میں ہا کی آواز کو، ہا کی جو صفت ہے ہمس والی وہ آ جائے گی، رسول اللہ. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ دوسرا لام اللہ کا جو نام ہے یہ موٹا پڑا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے اور پیچھے جو اللہ کا نام پڑا تھا اس سے پہلے زبر تھی، تو جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پھر پیش آ جائے تو اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں. اب پورا کلمہ اس کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پڑھیں گے لا
لا الہ، لام کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے جب زبر آئے تو لمبا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مد بھی ہے، تو مد کو بھی 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کریں گے تو یہ ٹوٹل آلموسٹ 4 سیکنڈ بن جائیں گے، تو آپ 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لام کو موٹا پڑھیں گے، پہلے لام کو باریک پڑھیں گے، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ کافی رولز جو ہم نے اس سبق کے اندر پڑھے وہ آپ کو اچھے سے آ گئے ہوں گے، تو جیسے جیسے جو بھی رولز آتے جائیں گے آپ ان کو لکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو یہ رولز بھی آئیں، اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے ریڈنگ سکلز جو ہے وہ بڑھاتے جائیں۔ اگر پھر بھی اس کے علاوہ